أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 28 اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس میں وقف کی ایک علامت نظر آ رہی ہے۔ اسی بنیاد پر ہم آیت مبارکہ کے دو حصے بنائیں گے۔ پہلا حصہ هو الذی سے کلہ تک اور دوسرا حصہ وکفی باللہ شہیدا تک۔ پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ہوا یہاں پر ضمیر مرفوع منفصل واحد مذکر غائب کی بطور مبتدا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف راجع ہے، اور اس کو ضمیر شان بھی کہا گیا کیونکہ ضمیر شان وہ ضمیر ہوتی ہے جو کسی بڑی یا اہم بات کو بیان کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ ضمیر عام طور پر مبہم ہوتی ہے اور کسی مخصوص اسم کی طرف اشارہ نہیں کرتی، بلکہ کسی خبر کی عظمت یا اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ الذی ہمارے پاس اسم ہے، اس میں موصول جس کے ساتھ صلہ لازمی ہوتا ہے، جس کو ہم آگے دیکھتے ہیں۔ ارسلہ فعل ہے، را سین لام فعل صحیح فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر مرفوع متصل و مستتر اس کا فاعل ہے۔ ثلاثی مزید فی باب افعال سے ارسلہ یرسل ارسالا کسی کام کے لیے یا پیغام پہنچانے کے لیے، کسی کو روانہ کرنا یا بھیجنا۔ رسولہ اس میں رسول اسم ہے، منصوب ہے، واحد ہے، معنی اس کا ہے رسول۔ ہا ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی۔ بالہدا میں با حرف ہے، حرف جر۔ الہدا واحد ہے، اسم ہے، باب ضاد سے ہا دال یا مادہ مصدر ہے، کثیر المعانی لفظ ہے۔ رہنمائی کرنا، ہدایت دینا، رستہ سمجھانا، اور رستہ اس طرح سمجھا دینا کہ جس پر دل مطمئن ہو جائے، توفیق دے دینا، منزل تک پہنچا دینا۔ واو حرف ہے، حرف عطف۔ دین الحقی میں دین دال یا نون باب ضربہ سے اس میں ذات بھی ہے اور مصدر بھی ہے۔ فرما برداری، ضابطہ، بدلہ اس کا معنی ہوگا، اور اگر مصدری معنی دیکھیں تو فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا، قرض دینا۔ الحقی پچھلی آیت میں ہم اس اسم کو انالائز کر چکے ہیں باب اور مادے کے حوالے سے۔ معنی اس کا ہوگا ثابت شدہ سچائی۔ لیظہرہ میں لام حرف ہے، حرف التعلیل یعنی کہ لام التعلیل، جس کے بعد ان مصدریہ مقدر ہے جو فعل مضارع سے پہلے آ کر فعل مضارع کو خفیف یعنی منصوب کرتا ہے اور فعل کے معنی کو مصدری معنی میں بدل دیتا ہے۔ یظہرہ فعل ہے، ضوا ہا را فعل صحیح فعل مضارع منصوب و فعل معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر مرفوع متصل و مستتر اس کا فاعل۔ باب افعال سے اظہر یظہر اظہارا ظاہر کرنا، اس کا مفعول بنفسہ ہی آتا ہے۔ کسی کو کسی چیز پر غالب کرنا، جس کو غالب کرتے ہیں وہ بنفسہ ہی آتا ہے، اور جس پر غالب کیا جائے اس کے لیے علا کا صلہ آتا ہے۔ اس کا ایک معنی ہے کسی کو راز بتا دینا، جس کو بتاتے ہیں وہ بھی نفس ہی، جبکہ جو بات راز کے طور پر بتائی جائے وہ علا کے صلے کے ساتھ آتی ہے۔ ہا ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی۔ علا حرف ہے، حرف جر۔ کل ہی میں کل مضاف ہے، اور ہا ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب مضاف الیہ ہے جو الدین کی طرف راجع ہے۔ ترکیب دیکھتے ہیں۔ ہوا مبتدا، الذی اس میں موصول، ارسلہ فعل و فاعل، رسولہ مرکب اضافی ہو کر ذوالحال، با حرف جر، الہدا معطوف علیہ، واو حرف عطف، دین الحقی مرکب اضافی ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور با حرف جر کے لیے، با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر حال محل نصب، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بھی، ارسلہ فعل کے لیے، لام حرف التعلیل، یظہرہ فعل و فاعل، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، علی حرف جر، الدینی مؤکد، کلہ مضاف مضاف الیہ ہو کر تاکید، مؤکد و تاکید مجرور حرف جر علی کے لیے، علی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق، یظہرہ
فعل کے لیے۔ یظہرہ فعل اپنے فاعل، مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی۔ صلۃ الموصول حرفی ان مصدریہ کے لیے، ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلاً مجرور لام حرف جر کے لیے۔ لام حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ارسلہ فعل کے لیے۔ ارسلہ فعل اپنے فاعل، مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول ہوا۔ الذی اسم موصول کے لیے، الذی اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مرفوع خبر ہوا۔ ہوا مبتدا کے لیے، ہوا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، لا محل لہا من الاعراب۔ ترجمہ دیکھتے ہیں اتنے حصے کا۔ وہی ہے جس نے اپنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے۔ آیت مبارکہ کے دوسرے اور آخری حصے کی طرف چلتے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، جس میں واو حرف ہے، حرف استنافیہ، یعنی کہ واو استنافیہ مانا جائے گا یہاں پر۔ کفا فعل ہے، کاف فا یا فعل غیر صحیح میں ناقص یائی، فعل ماضی معروف، واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ اس کے فاعل کے بارے میں ایک دلچسپ پوائنٹ ہے جس کو ہم آگے دیکھتے ہیں۔ ثلاثی مجرد باب ضرب سے کفا یا یکفیو، کسی ضرورت کی تکمیل کے لیے دوسروں سے بے نیاز ہونا، کافی ہونا۔ یہ لازم معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور متعدی معنی میں بھی۔ لازم معنی میں جب یہ استعمال ہوگا تو اس مفہوم میں کہ دوسروں سے بے نیاز ہونا، کافی ہونا، اس مفہوم میں عموماً اس کے فاعل پر با زائدہ آتا ہے جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، جیسے ما اور لیسا کی خبر پر آتا ہے۔ اور جب یہ فعل متعدی یعنی کہ دیکھا جائے تو یہ فعل دو مفعول کی طرف متعدی ہے، یعنی کس کو بے نیاز کیا اور کس سے بے نیاز کیا، اور دونوں عموماً بنفسہ ہی آتے ہیں۔ آگے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اللہ اسم جلالہ با حرف جر کی وجہ سے حالت جر میں نظر آ رہا ہے، جس کے بارے میں ہم اب جان گئے ہیں کہ یہ با زائدہ ہے، جو کہ لازم معنی کی طرف جب بات ہوگی تو اس فعل کے فاعل پر عموماً داخل ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اللہ اسم جلالہ کو ہم محلاً مرفوع مانتے ہوئے کفا کے لیے فاعل مانیں گے۔ شہیدہ شین ہا دال، باب سین سے فعیلن کے وزن پر صفت ہے اور اسم الفاعل کے معنی میں آتا ہے، یعنی دائمی گواہی دینے والا، مدد کرنے والا۔ یہ منصوب اسم ہے۔ ترکیب دیکھتے ہیں۔ واو حرف استنافیہ، کفا فعل، با حرف زائدہ، اللہ فاعل، شہیدہ یہ تمیز ہے، اور اس طرح کفا فعل اپنے فاعل اور تمیز سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جملہ استنافیہ ہوا، یعنی کہ لا محل لہا من الاعراب۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے۔ الحمدللہ، یہ آیت ہماری مکمل ہوئی۔ اب اس آیت مبارکہ کا اوتھینٹک ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اور اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ آپ کے سامنے ہے، جسے ہم اپنی ورکنگ کو میچ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔